میری بہن نے بڑا ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ حقوق العباد سے متعلق ہے کہ عید کے موقع پہ بہت سارے رشتہ دار جو ہے وہ شرائط رکھتے ہیں. اور اچھا دیکھیں، میں تو آپ سے گزارش کروں کہ آج کل اللہ معاف کرے، ہم لوگ جو ہے نا، ہمارے اندر منافقت بہت ہے. ایک تو ہم منافقت بہت ہے، ہماری انا ناک بہت لمبی ہے، اونچی ہے، ہمارے اندر انا ہے، ضد ہے، تکبر ہے، حسد بھی بہت زیادہ ہے، اور تجسس ہم کرتے ہیں. یعنی ہم مردوں کا بھی یہ حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں، ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ ہم جو ہے اپنے دلوں میں بغض کو کیوں رکھتے ہیں، حسد کو کیوں رکھتے ہیں، انا کیوں ہے ہمارے دلوں میں، کینہ کیوں ہے؟ تو لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے خاندانوں کو برباد کر دیتی ہیں، رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں. حسد تو بالکل نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ جو شرائط رکھنا اور اس طریقے کا بیہیویئر اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے. تو عید کا جو موقع ہے، دیکھیں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ معافی تلافی. یا آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے اردو میں کہ یار معافی تلافی کرو؟ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا یار معافی تلافی کرو، معافی تلافی. تو معافی اور تلافی یہ دو لفظ ہیں. ایک ہے معافی، پہلے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ بھئی اللہ سے معافی مانگیں تو حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا. جتنی بھی آپ تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ دعا مانگ رہے ہیں نا ہم کہ آخری عشرے کی کہ اللہ تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لیکن تلافی کس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ تلافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے بارے میں چغل خوریاں کی ہیں، آپ نے اس کو بدنام کیا ہے، آپ نے اس کو ناجائز تنگ کیا ہے، آپ نے اس کی عزت پہ حملہ کیا، آپ نے جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، آپ نے اس کے حقوق کو جو ہے پورا نہیں کیا، تو جب تک تلافی نہیں ہوگی معافی نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں. معافی مشروط ہے تلافی سے، تو تلافی جب تک نہیں ہوگی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی. تو اس لیے تو کہتے ہیں معافی تلافی کرو. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے دلوں کو صاف کریں. یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ تھا، یہ مہینہ کس لیے تھا؟ یہ مہینہ اس لیے تھا نا کہ بھئی ایک تو ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، دوسرا ہمارے روحانی طور پہ ہم مضبوط ہوں، ہمارے دل صاف ہوں. تو یہ اگر ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا، دلوں کے اندر قدورتیں ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، دلوں کے اندر بغض ہے، حسد ہے، تو پھر تو کیا فائدہ ان نماز کا، اس روزوں کا؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ تو الٹا اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو رشتوں کے اندر شرائط کا رکھنا، تو وہ تو پھر رشتے تو نہیں ہوئے، وہ پھر کیا ہوگا؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ آپ ہی نام دے دیں کوئی. پھر وہ رشتے تو نہیں ہوئے نا. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ تو بغیر شرائط کے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.